جناب شہر سے ایک بندہ آیا تھا. اس نے بتایا تھا کہ سرمد آغا نے بھیجا ہے لائٹیں لگانے کے لیے اور فارم ہاؤس سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے. چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے. اسی نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا. حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا. بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہوئے. صابر نے بتایا. اچھا ابھی تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے. صابر کے جاتے ہی آغا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان آغا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے بھیجا ہو. یہ سوچ کر سمد آغا نے فون ملایا. سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ سکی. باری باری چاروں نے کوشش کی مگر بے سود. سمد آغا نے سوچا پورے ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لیا جائے کہ یہاں شادی کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں. ہاؤس کا اندرونی حصہ کافی سنوارا ہوا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد سب گھر فون کرتے رہے مگر وہی سگنل پرابلم آتا رہا. ہاؤس کو حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا. کافی زیادہ خرچہ کیا گیا ہے. سمد آغا نے بغور جائزہ لینے کے بعد کہا. اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلمان آغا نے یہ سب کیا ہو. اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے. رضی اور سعد تیز تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہتے تھے. صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا. اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا. بس ایک ہلکی سی بے چینی کہ اسے اتنا سجایا گیا، کب اور کیوں. ان سب کو یقین تھا کہ سلمان آغا نے ہی سرپرائز دیا ہے اور فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے. چلتے چلتے سعد اور رضی ہاؤس کی بالکل پچھلی سمت تک پہنچ گئے. یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں. یہ سائٹ انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی. اس سائٹ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات صاف نظر آ رہے تھے. درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا تھا. رضی اور سعد چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے اور اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائٹ خاصی خوفناک ہے. یہاں سے جنگل کے جانوروں کا آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنا لینی چاہیے. ابھی یہ جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضی کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی جسے تازہ تازہ کھودا گیا ہو. دونوں جب اس جانب بڑھے تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں، زبان گنگ ہو کر رہ گئی. دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سعد نے رضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے سر پٹ دوڑ پڑے. دونوں ہانپتے کانپتے گھر کے اندر داخل ہوئے تو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے. سمد آغا کے پوچھنے پر رضی نے بتایا کہ وہ چلتے ہوئے ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر نکل گئے تھے. ہم نے دیکھا کہ پچھلی سائڈ پر دیوار نہیں صرف باڑ لگی ہوئی تھی اور وہاں سے جنگلی جانوروں کے آ جانے کا خطرہ تھا. پھر ہماری نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں زمین کو تازہ تازہ کھودا گیا ہو. ہم وہاں تک پہنچ گئے اور دیکھا وہاں 4 قبریں کھودی ہوئی تھیں اور ان پر کتبے بھی لگے ہوئے تھے. ان کتبوں پر ہم چاروں کے نام لکھے ہوئے تھے. رضی بات بتاتے بتاتے تھر تھر کانپ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. اس نے کہا، تایا جی ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے، پلیز یہاں شادی کا پروگرام ختم کر دیں. سرمد آغا نے رضی کی بات مان لی اور واپسی کی تیاری کرنے لگے. انہوں نے اپنا سامان گاڑی میں واپس رکھا اور ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ واپس جا رہے ہیں. ابھی تم ہاؤس کا خیال رکھنا. ملازم نے کہا، جیسے آپ کی مرضی. ویسے شادی کب تک ہے؟ سب لوگ کب تک پہنچ جائیں گے؟ سمد آغا نے کہا، یہ جگہ کافی دور ہے اور ہم یہاں شادی نہیں کر سکتے. صابر پراسرار ہنسی ہنسا اور کہا، مگر سر یہاں تو تیاریاں مکمل ہیں. کیا مطلب ہے تمہارا تیاری مکمل ہے؟ رضی نے چڑھ کر کہا. تو ملازم نے جواب دیا، مہمان تو بس پہنچنے والے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں. رضی کو غصہ تو بہت آیا اور اس کی بات کو اگنور کر کے سب نے گاڑی میں سامان رکھا اور واپس جانے کے لیے بیٹھ گئے. گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے وہی عورت آتی دکھائی دی. اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا رکھی تھی اور وہ گاڑی کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی اور سب کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگی اور کہا،
شادی تو یہیں ہوگی، اور کہا لگاتی ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ سرمد آغا سب سے زیادہ پریشان تھے۔ اسے کس طرح پتہ چلا کہ ہم شادی کی نیت سے آئے تھے؟ اتنا کہنا تھا عورت کا تو گاڑی رک گئی، اور لاکھ چاہنے کے باوجود گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ پیٹرول بھی ختم ہونے کو تھا۔ سمد آغا نے صابر کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے جو ابھی ابھی اندر گئی ہے؟ صابر نے لا علمی سے کہا، صاحب یہاں ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ کئی سالوں بعد تو یہاں کی صفائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، مگر وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ پیٹرول کا کیا کیا جائے، اور کوئی گاڑی مکینک ہے نظر میں؟ صابر نے کہا، میں ابھی فون کر کے پیٹرول کا کین منگوا دیتا ہوں۔ رضی یکدم بولا، کیا تمہارا فون یہاں کام کرتا ہے؟ ہم سب کے فون کیوں نہیں کام کر رہے؟ صابر نے اپنا فون نکال کر کہا کہ صاحب اس سے کال کر لیں۔ سمد آغا نے جلدی جلدی گھر کا نمبر ملایا۔ ہنا بیگم نے فون پر سلام کیا۔ سمد آغا نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں آج ہی، مگر ہنا بیگم ہیلو ہیلو ہی کرتی رہی۔ ساتھ ہی انہوں نے خبر سنا دی کہ کل صبح سب خواتین اور بچے فارم ہاؤس جانے کے لیے نکل پڑیں گے اور شام تک پہنچ جائیں گے۔ ہنا بیگم کی بات سن کر سرمد آغا نے فون پر بات کرنا چاہی تو ہنا بیگم یہی کہتی رہی کہ آغا جی سرگوشیاں مت کریں، اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ بالآخر تنگ آ کر سرمد آغا نے فون بند کر دیا۔ اب تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے کل پہنچ جائیں گے۔ سرمد آغا نے انتہائی پریشانی میں کہا۔ گاڑی کو دھکا لگا کر واپس پورچ میں لگا دیا گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ چاروں نے گھر کے چپے چپے کو دیکھنے کی ٹھان لی۔ ہاؤس کے دوسرے ملازمین بھی سامان لے کر واپس آ گئے، جس سے سب کو کچھ تسلی ہوئی۔ ملازمین کے ساتھ تمام کمروں کی لاؤنج، واش روم بس چپا چپا دیکھا گیا۔ جو قبریں رضی اور سعد کو نظر آئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ سعد چلتے چلتے ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں آ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتا رہا۔ رضی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ کمرے میں گھستے ہی رضی کا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ رضی چاروں طرف گھوم گھوم کر دیواروں کو گھورتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد سمد اور سرمد آغا بھی ادھر آ نکلے۔ ان دونوں کا حال بھی رضی اور سعد سے مختلف نہیں تھا۔ سرمد آغا نے سر پکڑ لیا اور پاس پڑے ہوئے بیڈ پر گر پڑے۔ کمرے کے چاروں دیواروں پر زرین کی تصویریں بچپن سے لے کر اب تک کی اور جتنی سالگرہ اس کی زندگی میں آئیں، جو اس نے اپنے گھر میں منائی، سب یہاں لگی ہوئی تھی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ زرین کے علاوہ کوئی اور ان تصویروں میں نہیں تھا، سوائے ایک دھندلے سائے کے۔ وہ تقریباً ہر تصویر میں دکھائی دے رہا تھا۔ سرمد آغا نے کہا، یار کوئی ترکیب سوچو کہ ہم گھر والوں کو یہاں آنے سے روک سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنے کا فیصلہ کیا نہیں، مجھ سے کروایا گیا تھا۔ مجھے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ سب نے ایک مرتبہ پھر گھر فون ملانے کی کوشش کی، پھر وہی سگنل کا مسئلہ۔ سعد نے مشورہ دیا کہ اب تو تمام ملازم واپس آ چکے ہیں، ان میں سے کسی کا فون لے کر بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں کے پرانے ملازم کو بلایا گیا، اس کے فون سے نمبر ملایا گیا۔ بیگم سلمان نے فون ریسیو کیا تو آواز بلند اور صاف تھی۔ سمد آغا نے خوشی خوشی بات کی اور صاف الفاظ میں منع کیا کہ آپ لوگ کل فارم ہاؤس میں مت آئیے۔ پوری بات کرنے کے بعد جب بیگم سلمان کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو فون مکمل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ بار بار آن کرنے کے باوجود موبائل دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ملازم نے پراسرار سی مسکراہٹ میں کہا، صاحب فون کافی پرانا ہے، خراب رہتا ہے زیادہ تر، اور پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رضی کو اس کی مسکراہٹ کافی کھٹکنے لگی۔ رضی خاموشی سے اٹھا تاکہ دوسرے ملازم سے فون لے کر بات کی جائے اور دبے قدموں ملازموں کے احاطے میں گھس گیا۔ رضی کو عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا بدبو تیز ہوتی گئی۔ رضی نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے
بدبو قریب ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ رضی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کی تو کمرے کے سائڈ پر ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غور کرنے پر رضی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیکھا یہ ہڈیاں انسانی جسم کی تھیں۔